علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اسلامی معلومات ٹی وی۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی معلومات ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کریں اور لائک کریں۔ پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جی دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، آپ کا کچھ وقت اور کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ویوز تو آ جاتے ہیں لیکن سبسکرائب کم آ رہے ہیں، اس لیے تمام ویورز کو مؤدبانہ گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی دوستو، آج کا واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی فوت ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس آدمی کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اللہ رب العزت نے میری بخشش اور مغفرت فرما دی۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کس بنیاد پر، کس عمل پر، کس وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی بخشش اور مغفرت فرمائی ہے؟ اس نے بتایا کہ ایک دن میں وضو کرنے کے ارادے سے ایک نہر کے کنارے پر گیا، وہاں دیکھا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے تھے، ان کے اوپر کی طرف سے میں بیٹھ گیا، یعنی حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نیچے کی طرف سے جہاں پانی بہہ رہا تھا وہاں حضرت امام احمد بن حنبل تھے، جہاں سے پانی آ رہا تھا وہاں میں بیٹھا تھا۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک اللہ کا ولی ہے، اگر میرا وضو کیا ہوا پانی حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس جائے گا تو یہ بے ادبی ہے ایک اللہ والے کی، اس لیے میں وہیں سے اٹھا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نیچے سے بیٹھ گیا، یعنی اب میں وہاں بیٹھا تھا جہاں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا پانی، وضو کیا ہوا پانی جہاں جا رہا تھا اس طرف میں بیٹھ گیا۔ ایک اللہ والے کے اس ادب کرنے پر اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا، میری مغفرت ہو گئی۔ جی بھائی، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک اللہ والے کی چھوٹی سی ادب کرنے والی بات پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی بخشش اور مغفرت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ جو ان کی اتباع کرے گا پھر اللہ رب العزت اس کو کیا کچھ نہیں دیں گے۔ یہ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ والوں کی قوم وہ قوم ہے جو ان کے پاس بیٹھے گا وہ کبھی محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنا رہنما اور رہبر اولیاء اللہ کو بنانا چاہیے، جو دیندار لوگ ہیں ان کو بنانا چاہیے، علماء کرام کی محبت اور صلحاء کرام کی محبت میں بیٹھنا چاہیے، ان کی مجالس میں بڑی لذت محسوس ہوتی ہے، اس میں بیٹھنے سے آدمی کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی یقیناً سنور جائے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ والوں کی، علماء کی، صلحاء کی صحبت اختیار کرنے چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔